نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا كان ذلك في الكتاب مسطورا وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا ليسأل الصادقين عن صدقهم وأعد للكافرين عذابا أليما صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی 3 آیات، آیت نمبر 6 سے آیت نمبر 8 تک آپ کے سامنے تلاوت ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے عنوان کے حوالے سے جو خصوصی طور پر بات ہم نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ اصلاح نفس کے لیے سب سے زیادہ بنیادی بات یا سب سے بنیادی پہلو وہ عقیدت رسول۔ کیا ہے جی؟ عقیدت۔ اس پوری سورہ مبارکہ کا جو محور اور مرکز بات ہے وہ ہے عقیدت رسول، اور اس عقیدت رسول کو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں مختلف عنوانات اور مختلف موضوعات سے تعبیر فرمایا ہے، مختلف باتیں اس میں ذکر فرمائی ہیں، لیکن ان سب کا تعلق عقیدت رسول سے ہے۔ یہ پہلی بات۔ اب یہ جو آیات کریمہ آپ کے سامنے تلاوت ہوئی ہیں، ان میں پہلی آیت کریمہ کا پہلے ترجمہ پڑھتے ہیں، پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں۔ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو۔ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا، یہ جو بات ابھی ہمارے سامنے آئی ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا یا قرآن مجید میں لکھ دیا گیا۔ الگ الگ مفہوم اور معنی اپنی جگہ پہ بات آئے گی۔ اس آیت کریمہ کا پہلا جملہ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ لفظ اولیٰ، اس کے معانی، اس کا ایک معنی زیادہ قریب، تو معنی یہ ہوگا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ دوسرا معنی اولیٰ کا دوسرا معنی ہے حقدار، زیادہ حقدار۔ معنی یہ ہوگا جیسے ابھی ہمارے سامنے ترجمہ آیا کہ زیادہ حق رکھتے ہیں، ترجمہ ہمارے سامنے آ گیا۔ تیسرا اولیٰ کا معنی زیادہ مالک ہونا۔ اس صورت میں معنی یہ ہوگا کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ تینوں کی میں ابھی الگ الگ تشریح اور توضیح کرتا ہوں۔ دیکھیے جی، پہلی بات یہ سمجھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور صرف آپ نبی نہیں، نبی الانبیاء ہے۔
عام انبیاء علیہ السلام بھی اپنی اپنی امتوں کے لیے ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. عام انبیاء. یہ بات کیوں سمجھنا ضروری ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے. اس لیے سمجھنا ضروری ہے کہ جب کوئی شخص مومن کہلاتا ہے، مسلمان کہلاتا ہے، تو اس پر لفظ ایمان کا لفظ اسلام کا، مسلمان کا صادق آتا ہے، تو اس کے پیچھے اس کے نبی اور رسول واسطہ اور سبب ہوتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی ہی نہیں بلکہ نبی الانبیاء ہیں، امام الانبیاء ہیں، سید الاولین والآخرین. اس لیے ہم اگر مومن کہلاتے ہیں، ہمارے اوپر لفظ مسلمان اس کا اطلاق ہوتا ہے، لفظ مومن کا اطلاق ہوتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ایمان کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. آپ کے واسطے اور سبب سے ہم مومن اور مسلمان ہیں. یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی کو ایک اور انداز میں سمجھیے. بزرگ لکھتے ہیں، علماء لکھتے ہیں کہ قلب اطہر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر، اس سے ایک تار نکلتی ہے، اور وہ تار ہر ایمان والے کے دل پر جا کر کے پیوست ہوتی ہے. معنی کیا ہے کہ قلب اطہر سے مومن کے دل کا تعلق ہوتا ہے. ہر مومن کے دل کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے کیا ہے؟ تعلق ہے. اگر یہ تعلق نہیں، یہ تار ٹوٹ جائے تو سب کچھ ختم. ایک اور انداز میں بات سمجھیے. جیسے سورج کی کرنیں ہوتی ہیں، اس کی روشنی ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب نبوت ہے. تو آپ کی نبوت کی شعاعیں ہر مومن کے دل پر جا کر کے پڑتی ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ مومن کا ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے، معرفت اور سبب سے. اگلی بات یہ سمجھیے کہ حقیقت ایمان کی فکر کرنا، حقیقت ایمان پر غور کرنا، حقیقت ایمان کی طرف متوجہ ہونا، یہ تبھی ممکن ہوگا جب معرفت رسول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں. یہ جو بات ہے، اس بات کو سمجھیں. اس لیے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کے واسطے سے ہم مومن ہیں، آپ کے واسطے سے ہم مسلمان ہیں. جیسا کہ باپ کے واسطے سے بیٹا ہوتا ہے. تو اسی لیے اولاد پر ماں باپ کے حقوق زیادہ رکھے گئے. اس کائنات میں سب سے زیادہ حقوق انسانوں کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، وہ کسی شخص پر وہ کس کے رکھے گئے؟ ماں باپ کے. اسی لیے کہ وہ واسطہ اور سبب ہے اس کے دنیا میں آنے کا. اس کے مرہون منت یہ دنیا میں آیا ہے. اب مومن کا ایمان رسول کے مرہون منت ہے. مومن کا ایمان اس میں واسطہ ہے رسول، اس میں سبب ہے رسول. اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ، ان کے مال سے بھی زیادہ، ان کی اولاد سے بھی زیادہ، اور ان کے والدین سے بھی زیادہ. جیسا کہ حدیث میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک کوئی مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی اولاد، اس کے والدین اور تمام لوگوں سے، اس کی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں. کیا معنی؟ اب غور کیجیے. انسان کے نفس سے زیادہ رسول کا حق اس پر ہے، اولاد سے زیادہ رسول کا حق اس پر ہے، ماں باپ سے زیادہ رسول کا حق، معاشرے سے زیادہ رسول کا حق. اس کی وجہ سمجھیے. ہمارا نفس، ہم معصوم نہیں ہیں، ہمارا نفس خطا کر سکتا ہے،
معصیت کر سکتا ہے، نافرمانی کر سکتا ہے، ہمیں بری بات کی تلقین کر سکتا ہے، بری بات کی طرف متوجہ کر سکتا ہے، بری بات کی دعوت دے سکتا ہے ہمارا نفس۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جب تک تمہیں اپنی جان سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں تو مومن نہیں بن سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میری جان یعنی میرا نفس مجھے غلطی کی طرف مائل کر سکتا ہے، کہہ سکتا ہے، دعوت دے سکتا ہے، لیکن میرے نفس سے زیادہ، میرے نفس کے مقابلے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اور شان یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی کسی صورت میں بھی ممکن ہی نہیں کہ آپ برائی کی طرف کہیں، برائی کی طرف متوجہ کریں، برائی کی طرف ترغیب دیں، کیونکہ نبی کبھی برائی کی دعوت دیتا ہی نہیں۔ تو جان سے زیادہ حق ہوا رسول کا کہ رسول ہمیشہ اچھائی کی دعوت دیتے ہیں، میرا نفس مجھے برائی کی دعوت دے سکتا ہے۔ اسی طریقے سے اگلی بات، رسول نے فرمایا کہ تمہاری اولاد سے جب تک زیادہ میں عزیز نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں، اس وقت تک تم مومن نہیں۔ اولاد کی خاطر انسان کیا کچھ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پہ بیان فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ تو تمہارے لیے آزمائش ہے۔ آزمائش کہا ہی اس لیے گیا جناب کہ ان کی وجہ سے انسان غلطیاں کرتا ہے، لیکن نبی کی وجہ سے انسان کبھی غلطی نہیں کر سکتا، نبی کبھی غلط بات کی طرف دعوت نہیں دے سکتے، نبی کبھی غلط خواہش نہیں کر سکتے، اولاد غلط خواہش کرے گی، اس لیے اولاد سے زیادہ نبی کا حق ہے۔ ماں باپ کا حال بھی یہی ہے، معاشرے کا حال بھی یہی ہے، تمام چیزوں کا حال یہی ہے۔ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، اس کائنات کی ہر چیز جس کے اندر خواہش موجود ہے، جس کے اندر طلب موجود ہے، وہ خواہش اور طلب انسان سے غلط کر سکتی ہے، لیکن اللہ کے نبی غلط طلب، اس لیے فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم کہ نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ جہاں نبوت کا ہے، جہاں امامت کا ہے، جہاں پر مقتدی اور پیشوائی کا ہے، سرداری کا ہے، وہیں پر یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، ہر نبی اپنی امت کے لیے بمنزلہ والد ہوا کرتے ہیں۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے والد کا درجہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اس بات کو بیان فرمایا، انا لکم بمنزلۃ الوالدی، میں تمہارے لیے والد کے درجے میں ہوں، والد کی طرح ہوں۔ کیا معنی؟ اب اس کو سمجھیں۔ جیسا کہ ایک والد اولاد کے لیے دنیاوی طور پر، ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب بنتا ہے اور ظاہری ترقی کا سبب بنتا ہے، جیسا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ظاہری ترقی کا خواہاں ہوتا ہے، خواہش مند ہوتا ہے، اور اس کے لیے ماحول پرووائڈ کرتا ہے، اس کے لیے اس کو ماحول مہیا کرتا ہے کہ میرا بیٹا ترقی کرے، میری اولاد آگے بڑھے، کس چیز میں؟ دنیاوی اعتبار سے، اپنے جسمانی نشو و نما کے اعتبار سے، مالی اعتبار سے، ہے کہ نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے بمنزلہ والد ہوں، معنی یہ ہوا کہ میں تمہارے مومن بننے کا واسطہ ہوں، ذریعہ ہوں، میں تمہارے لیے روحانی ترقی کا ذریعہ ہوں، میں تمہارے لیے روحانی طور پہ بلندی کا سبب ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تم روحانی طور پر ترقی کرو، میں چاہتا ہوں کہ تم روحانی طور پر بلندی پہ پہنچو۔ جیسا کہ حدیث مبارکہ ہے، مشہور و معروف، میں صرف اشارہ کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک شخص نے آگ جلائی، اس کے ارد گرد کو اللہ نے یعنی اس کے ارد گرد کو کیا کر دیا؟ روشن کر دیا۔ اس روشنی کی وجہ سے جتنے کیڑے مکوڑے ہیں یا یہ پتنگے وغیرہ، یہ جو اس طرح کی چیزیں، یہ کیا کرتے ہیں؟ اس روشنی کی وجہ سے اس کی طرف دوڑے آتے ہیں اور آ کر کے آگ میں گرتے ہیں۔ فرمایا تم بھی اس آگ کی طرف دوڑے چلے جاتے ہو، اور میں اس آگ سے تمہیں بچانے کے لیے تمہاری کمروں سے، تمہاری پشتوں سے تمہیں پکڑ پکڑ کر کھینچ رہا ہوں کہ بچو اس آگ سے کہ یہ تمہیں ہلاک کر دے گی۔ جیسے ان کیڑوں کو اندازہ نہیں کہ وہ آگ میں جائیں گے ہلاک ہو جائیں گے، ایسے ان انسانوں کو بھی اندازہ نہیں کہ یہ اس آگ میں جائیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔ اب یہ آپ کی کیا ہے؟ اپنی امت کے لیے شفقت ہے،
مہربانی ہے۔ صحابی رسول حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں ایک شخص کے سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ تم رسول کے بارے میں مجھ سے پوچھتے ہو، ہمارے رسول تو ہمارے لیے والد کی طرح ہیں، بلکہ والد سے زیادہ شفیق اور مہربان ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بھی کئی حضرات یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہمارے سامنے ہے، آیت نمبر 6 سورہ احزاب کی، کہتے ہیں اس کی ایک قرات یہ بھی ہے کہ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم وہو اب لہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں اور ان کی اہلیہ، ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں، اور ایک جملہ وہ آگے قرات میں کرتے ہیں کیا کہ وہو اب لہم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امت کے باپ ہیں، امت کے والد ہیں۔ قرآن کی آیت کریمہ کی ایک قرات معلوم یہ ہوا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم رتبے اور درجے کے اعتبار سے امت کے لیے کیا ہے؟ بمنزلہ والد ہیں، کیونکہ آپ شفیق ہیں، آپ مہربان ہیں۔ اگلی بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مالک ہیں۔ کیا معنی؟ اس کا معنی یہ، حق رکھنے والی بات تو سمجھ آ گئی نا، مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ مالک۔ کیا معنی اس کا؟ اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کو اپنی امت کے ہر فرد پر کامل مالی جانی تصرف حاصل ہے۔ اب اس کا مطلب سمجھیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اگر ماں باپ بھی اولاد کو کہیں کہ بیٹا آگ میں کود جا، اولاد کو حکم نہیں ہے کہ وہ آگ میں کودے، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر حکم کر دیں کسی امتی کو کہ آگ میں کود جاؤ، تو امتی کی نجات اسی میں ہے کہ بلا حیل و حجت، بغیر کسی انکار کے، بغیر کسی حیل و حجت کے، بغیر کسی پس و پیش کے وہ آگ میں کود جائے۔ اس کے لیے اس پر اطاعت فرض ہے، واجب ہے، اطاعت لازم ہے، نبی کی بات کو مانا۔ اب نبی اس کی جان کے حوالے سے، اس کے مال کے حوالے سے کامل تصرف رکھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننا امتی پر لازم ہے، ہر چیز سے مقدم رسول اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی؟ اب تیسری بات، تیسرا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اولا ہے، یعنی آپ امتی کے ہاں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ امتی کے ہاں اس کی جان سے بھی زیادہ، کیا مطلب ہوا؟ امتی کے ہاں اس کی جان سے بھی زیادہ قریب کا مفہوم اور معنی یہی ہے کہ اپنی خواہش پر، اپنے ارادے پر رسول کی بات کو، رسول کی خواہش کو مقدم سمجھنا، یہ ہے جان سے بھی زیادہ قربت۔ جان سے زیادہ قربت کا معنی یہ نہیں ہے کہ رسول ہر ایک کے پاس موجود ہیں، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ رسول کا حق، رسول کی اطاعت، رسول کی بات ماننا، یہ امتی کے لیے اپنی جان سے بھی زیادہ مقدم ہونی چاہیے۔ اور یہی بات قرآن پاک نے کہی ہے، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، جب اللہ اور اس کے رسول کسی مومن کے بارے میں کوئی فیصلہ فرما دیں، کوئی بات کہہ دیں، کوئی حکم کر دیں، اب اس حکم کے بعد مومن مرد اور عورت کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ اس میں اپنے اختیار کو نافذ العمل کرے اور رسول اور اللہ کی بات کو موخر کر دے، حق حاصل نہیں۔ اب دیکھیے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں، ایک معنی۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، دوسرا معنی۔ پیغمبر مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں۔ یہ پہلا جملہ تھا۔ اب دوسرا جملہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، اور پیغمبر کی بیویاں ان کی مائیں ہیں، یعنی پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔
یہ جملہ اب سمجھنا ہے۔ اللہ پاک نے انسان کو اس کے شریک حیات کے اعتبار سے قرآن مجید میں یوں بیان فرمایا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم اپنی بیویوں کے اور بیویاں تمہارا لباس ہیں، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کا لباس ہو۔ کیا معنی؟ ایک دوسرے کی عزت ہو، ایک دوسرے کی توقیر ہو، ایک دوسرے کا احترام ہو، ایک دوسرے کا راز ہو۔ جب یہ بات ہمیں سمجھ میں آ گئی تو اب ازواج مطہرات کی تعداد 11 ہے، حرم نبوت میں آنے والی عورتوں کی تعداد 11 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، مومنوں تمہاری بیویاں تمہارا لباس اور تم اپنی بیویوں کا لباس۔ تو یہ مومنوں کے لیے ہے، تو جن کی نسبت سے ایمان ہے، ابھی بات گزری، جن کی نسبت سے ایمان ہے، جن کی نسبت سے ہم کہتے ہیں مومن ہیں، وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، تو رسول کی نسبت جس کے ساتھ زوج کی ہوگی تو وہ بھی تو رسول کا لباس اور رسول بھی تو ان کا لباس ہوں گے۔ معلوم یہ ہوا کہ ازواج مطہرات رسول کا لباس اور رسول ازواج مطہرات کا لباس، وہ ان کی توقیر، یہ ان کی توقیر، وہ ان کی عزت، یہ ان کی عزت۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جب سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقین کی طرف سے لگائی ہوئی تہمت کو دیکھا تو فرمایا سبحانک ھذا بہتان عظیم، کہ یہ بہت بڑا بہتان ہے۔ بہت بڑا کیوں کہا اس کو بہتان؟ حالانکہ دنیا میں لوگوں پر، عورتوں پر اس طرح کے الزامات تو لگتے ہوتے ہیں، اس طرح کی تہمتیں تو لگتی ہیں۔ اللہ قرآن میں کیوں کہہ رہا ہے سبحانک ھذا بہتان عظیم؟ وجہ یہ ہے کہ بیوی کی نسبت نبوت کی عظمت کے ساتھ ہے، بیوی کی نسبت انبیاء کے امام کے ساتھ ہے، بیوی کی نسبت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ساتھ ہے، خاتم النبیین کے ساتھ ہے۔ تو جتنا مرتبہ مقام ان کا بلند ہے، ان کی وجہ سے ان کی بیوی کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے، تو ان پر لگایا گیا الزام اور تہمت بھی اتنا ہی بڑا الزام اور اتنی ہی بڑی تہمت قرار دی جائے گی۔ اس لیے کہا سبحانک ھذا بہتان عظیم، یہ ان کی عزت وہ۔ اچھا جی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، نبی کی بیویاں نبی کی زوجہ ہیں، ازواج ہیں، نبی ان کے زوج ہیں، معنی یہ کہ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں۔ سوال یہ ہے مشابہت کس چیز میں؟ یہ تو نبی ہیں وہ نبی نہیں، یہ مرد ہیں وہ مرد نہیں، مشابہت کس بات کی؟ تو بھائی مشابہت سے مراد یہاں پر اخلاق کریمانہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ جس طرح آپ کے اخلاق ہیں، ایسے ہی اللہ نے وہ اخلاق آپ کے ازواج کو عطا فرمائے۔ آپ سخی ہیں، آپ کے ازواج مطہرات بھی بلا کی اور انتہا کی سخی ہیں، انتہا درجے کی وہ سخی ہیں۔ جیسا آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے رحیم اور شفیق ہیں، آپ کی ازواج بھی انتہا درجے کی رحیم اور شفیق ہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کے محور اور مرکز ہیں، ایسے ہی خواتین کے علم کے لحاظ سے اللہ نے ازواج مطہرات کو علم کا محور اور مرکز بنایا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ ان کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں۔ تو یہ جو زوج کا مشابہت کا معنی ہے، مشابہت کا معنی ہے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق آپ کی ازواج میں پائے جاتے ہیں۔ خصوصیات ازواج مطہرات بہت زیادہ ہیں، ان کا یہ بھی بہت بڑا شرف ہے کہ اللہ نے عام خواتین کے مقابلے میں ان کو یہ خصوصیت عطا فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں ان کو جگہ عطا فرمائی۔ بحیثیت بیوی رسول کے گھر میں ان کی آمد ہوئی،
گویا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہ حیات بنی ہیں، زندگی کی پارٹنر، زندگی کی شریکہ یہ خواتین ہیں۔ یہ کوئی معمولی اعزاز نہیں ہے، اس لیے کہ جس نے اس دنیا میں رسول کی زندگی کے ساتھی ہونے کا اعزاز پایا اور اللہ نے اس کو راندہ درگاہ نہیں کیا، جیسا کہ لوط علیہ السلام کی بیوی، نوح علیہ السلام کی بیوی راندہ درگاہ ہو گئی نا دنیا میں ہی۔ جسے اللہ نے اس دنیا میں راندہ درگاہ نہیں کیا، وہ رسول کی زوجہ آج اس دنیا میں رسول کی حرم ہے، رسول کی شریکہ حیات ہے، تو کل ابد الآباد کی زندگی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی جنت میں بھی رسول کی شریکہ حیات وہ یہی ازواج مطہرات۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام مقام محمود ہے، تمام کے تمام جنتیوں سے بلند و بالا مقام وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ تو جو رسول کا مقام ہے وہی رسول کے حرم کا رسول کی وجہ سے مقام ہے، رسول کے حرم کی وجہ سے وہ اعزاز ان کو بھی حاصل ہے۔ جہاں رسول ہوں گے وہاں رسول کے حرم بھی ہوں گے، جہاں رسول وہاں رسول کی شریکہ حیات بھی۔ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سے لے کر کے آخری حرم میں آنے والی خاتون تک۔ پھر اگلی خصوصیت، اللہ تعالیٰ نے ان خواتین کو وہ اعزاز بخشا ہے کہ اب حرم رسول میں آ جانے کے بعد ان کے ساتھ کوئی اور مرد نکاح کر ہی نہیں سکتا۔ جب یہ بات نہیں آئی تب اگر کسی نے کہا کہ میں رسول کے بعد رسول کے حرم سے نکاح کروں گا تو یہ کلمہ کفر نہیں، لیکن جب یہ بات فیصلے کے طور پر آ گئی کہ اب رسول کے بعد ان سے نکاح تم نہیں کر سکو گے، رسول کے بعد تمہارے لیے ان کے ساتھ نکاح ممنوع ہے، اس فیصلے کے بعد اگر کوئی آدمی یہ سوچتا ہے تو پھر وہ دائرہ ایمان سے نکل جاتا ہے۔ میں نے جملے دو کہے ہیں، اگر اس فیصلے سے پہلے کسی نے سوچا تو کفر نہیں، اس فیصلے کے بعد سوچا تو کفر۔ پہلے سوچا تو اعزاز پانے کی نیت سے، بعد میں سوچا تو قرآن کی مخالفت سے، تو پہلے درجے میں سوچنا کفر نہیں، لیکن دوسرے درجے میں سوچنا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ قرآن میں ان کا ذکر 1 درجن سے زائد بار آیا ہے، 12 سے زیادہ مرتبہ ازواج مطہرات کا ذکر آیا ہے، اور لفظ ازواج یا زوج یہ قرآن پاک میں 6 مقام پر آیا، 6 مقام پر، سورہ تحریم، سورہ احزاب میں 6 مقام پر زوجۃ الرسول، زوجۃ النبی، ازواج النبی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اعزاز بخشا ہے۔ رسول کے ساتھ نسبت مشابہت، نسبت زوج کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے اجر کو قرآن نے دوہرا بیان کیا ہے، یہ وہ خواتین ہیں کہ جن کے لیے قرآن نے رزقاً حسنا کا وعدہ کیا، بشارت دی ہے، اور تمام مفسرین کے نزدیک یہاں پر رزق سے مراد جنت ہے۔ رزق سے مراد کیا ہے؟ گویا ازواج مطہرات کا جنتی ہونا قرآن سے 100% ثابت ہے۔ ازواج مطہرات دنیا کی تمام خواتین سے افضل ہیں، قرآن نے کہا ہے، اسی صورت میں کہا ہے لستن کاحد من النساء، عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت اونچا ہے، تمہارا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ یہ وہ خواتین ہیں کہ ان کے گھروں میں اللہ قرآن نازل فرماتے رہے، یہ وہ خواتین ہیں کہ جنہیں اللہ نے آیت تطہیر کا اولین مصداق بنایا ہے۔ آیت تطہیر کیا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تفصیل انشاءاللہ وہ اپنے موقع پر آئے گی۔ یہ آیت تطہیر ہے، اس آیت میں
پاکیزگی اور نظافت کو بیان کیا گیا ہے، نجاست کی دوری کی بات کی گئی ہے، رجس سے شیطان کی دوری کی بات کی گئی ہے، تطہیر اور پاکیزگی کی بات کی ہے۔ اللہ نے اس آیت کریمہ میں جس تطہیر کو بیان کیا اس تطہیر کی اولین مصداق ازواج مطہرات ہے، کیونکہ کسی بھی آدمی کے اہل بیت گھر والوں میں سب سے پہلے اس کی بیویاں ہوتی ہیں۔ تفصیلی بات انشاءاللہ اپنے مقام پر آئی۔ نسبت رسول کو ان خواتین نے اپنی زندگی کی سب سے عظیم تر نسبت سمجھا، ساری نسبتوں سے افضل سمجھا، ہر نسبت سے مقدم رکھا، ہر نسبت سے اعلیٰ رکھا۔ آپ اندازہ کیجیے، غزوہ احد کے بعد ایک موقع پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت دونوں مسلمان نہیں ہوئے تھے، ابو الاعور سلمی، یہ تین لوگ مکہ سے مدینہ آئے، حضور سے پناہ مانگی، یعنی پناہ چاہیے کہ آپ ہمیں امن دیں۔ امن دیا گیا، حضور سے ملاقات کرنے کے لیے آئے۔ ابو سفیان حضور کے گھر میں حجرہ رسول میں گئے۔ کس حجرے میں؟ اس حجرے میں جس حجرے میں ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم نبوت میں تھی۔ گئے، یہ بستر کے قریب ہونے لگے، بیٹی نے کہا کہ ابا حضور 1 منٹ رک جائیے۔ رک گئے۔ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ بستر پرانا ہے، باپ آیا ہے، بیٹی بستر تبدیل کرنا چاہتی ہے کیونکہ میں اچانک آیا ہوں، تو خود ہی نقل کرتے ہیں کہ میری بیٹی نے بستر کو لپیٹ کر سائڈ پہ کر دیا اور پھر کہا ابا حضور بیٹھ جائیں۔ میں ششدر رہ گیا، یہ کیا ماجرا ہے؟ بستر بچھا ہوا، مجھے بیٹھنے نہیں دیا گیا، اٹھا لیا گیا یا روک دیا گیا۔ میں نے پوچھا بیٹی یہ کیا ماجرا ہے؟ کہا یہ بستر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اور رسول اللہ کے بستر پر کسی کافر کو بیٹھنے کی گنجائش ہے؟ اللہ اکبر۔ تمام نسبتوں سے افضل نسبت ان ازواج کے ہاں رسول کی نسبت ہے۔ باپ کی نسبت پیچھے، بھائی کی نسبت پیچھے، رشتہ دار کی نسبت پیچھے، ساری نسبتیں پیچھے، صرف نسبت کون سی افضل اور اعلیٰ ہے؟ رسول کی نسبت سب نسبتوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اللہ پاک نے ان خواتین کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ ہم نماز جو پڑھتے ہیں نا، اس نماز میں جب ہم کہتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو اس آل کے اندر اللہ نے ازواج مطہرات کو شامل کیا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، ترمذی، مستدرک حاکم، مالک، نسائی، ان تمام کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت نقل کرتے ہیں کہ لوگوں نے پوچھا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے نزول کے بعد کہ یا رسول اللہ سلام تو معلوم لیکن صلاۃ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہم صلی علی محمد و ازواجہ و ذریتہ وبارک وسلم علیہ۔ اے اللہ درود بھیج محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج پر اور آپ کی اولاد پر۔ تو اس درود شریف کے اندر ازواج اور ذریت دونوں موجود ہیں، اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جب ہم درود پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کے اندر ازواج مطہرات بھی شامل ہیں اور وہ تمام حضرات بھی شامل ہیں جنہیں رسول نے آیت تطہیر کے بعد چادر تطہیر میں ڈالا۔ آیت تطہیر میں اولین مصداق یہ ہیں، پھر چادر تطہیر اسپیشل حضور نے بعد میں کچھ اور لوگوں کو بھی آیت تطہیر میں شامل کرنا چاہا تو ان کو چادر کے نیچے جگہ دے دی۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچی کہ یا رسول اللہ میں بھی، فرمایا نہیں تم خیر پر ہو۔ کیا مانا؟ کہ آیت کریمہ میں تم پہلے ہی شامل ہو، تم تو پہلے ہی شامل ہو، ازواج مطہرات میں سے جو۔
یہاں تو ان کو شامل کرنا ہے جو پہلے سے موجود. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے کہ پیغمبر کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ماں کا درجہ اور مقام کیا ہر اعتبار سے ہے ان کو حاصل، یا ماں کس اعتبار سے کہا گیا؟ جواب، کچھ حیثیتوں سے ان کا حکم ماں والا ہی ہے، جیسا کہ ماں کے ساتھ نکاح کسی صورت میں بھی جائز نہیں، ان کے ساتھ نکاح بھی کسی صورت میں، ماں جب قرار دی گئی تو اب نکاح جائز نہیں. ہاں، ان کے ساتھ ماں قرار دیے جانے سے پہلے اگر کسی کا کسی سے نکاح ہوا تو وہ حکم سے پہلے تھا. جب حکم آ گیا، ماں کا درجہ مل گیا، اب اس کے بعد نکاح کرنا جائز ہے. دوسری بات، کچھ صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں ماں والا درجہ نہیں ہے. مطلب کیا؟ کہ جیسا کہ وراثت میں ماں شریک ہوتی ہے اولاد کی، یہاں ازواج مطہرات وراثت میں شریک نہیں. امت کی کیسے شریک ہوں گی جبکہ رسول کی وراثت کی شریک نہیں ہے؟ رسول کی وراثت بھی ان کی ازواج کو نہیں دی گئی. جب ازواج کو نہیں دی گئی تو پھر کسی اور کو بھی نہیں دی جا سکتی، کیونکہ وراثت تھی نہیں. ما ترکنا فہو صدقہ، وہ صدقہ تھا. اس لیے کچھ حیثیتوں سے تو ازواج ہیں، لیکن سب سے بڑی حیثیت کیا ہے؟ تعظیم، توقیر، ادب اور احترام. یہ ہر صورت میں ماں والا ملے گا. بلکہ میں تو یوں کہوں گا، اگر لفظ میرے جذبات کی بات کریں تو میں یوں کہوں گا کہ ہماری مائیں ہیں. یہ کس نے بتایا؟ معاشرے نے بتایا، رشتہ داروں نے بتایا، باپ نے بتایا، دوسرے لوگوں نے بتایا، ماحول نے بتایا کہ یہ ماں ہے نا جی. فیصلہ غلط بھی ہو سکتا ہے. یہ فیصلہ غلط بھی کیوں؟ یہ شیخ آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لے پالک بچے ہوتے ہیں، انہیں مرتے دم تک پتہ نہیں چلتا کہ یہ باپ اور یہ ماں میرے اصلی ہیں یا نہیں ہیں. اگر ان کو کوئی کہہ بھی دے کہ یہ تیرا باپ نہیں، یہ تیری ماں نہیں، وہ نہیں ماننے کے لیے تیار نہیں. معلوم یہ ہوا کہ دنیا میں عام لوگوں کی مائیں جو ان کو معلوم ہوتی ہیں وہ معاشرے سے، مزاج سے، ماحول سے، یہ سب کچھ ہے. لیکن یہ سب کچھ غلط بھی ہو سکتا ہے، سارے لوگ جھوٹے ہو سکتے ہیں، لیکن جنہیں یہاں مائیں کہا گیا ہے وہ مائیں ہی ہیں. ان کے ماں ہونے میں رتی برابر شک نہیں کیا جا سکتا. شک کرنے والا کافر ہوگا، مومن نہیں ہوگا. اس لیے کہ انہیں ماں، میں نے، معاشرے نے، قوم نے، قبیلے نے، مولوی نے، مفتی نے فتویٰ نہیں دیا، مفسر اور محدث نے نہیں کہا، بلکہ ان کو مومنوں کی مائیں اللہ کے قرآن نے کہا ہے. عزت، توقیر، احترام اس لیے ان کا اس ماں سے زیادہ ہوگا. لیکن اللہ نے کیا فرمایا؟ مومنوں پر، نبی پیغمبر کو مومنوں پر زیادہ حق حاصل ہے. پیغمبر مومنوں پر زیادہ قریب ہیں، پیغمبر مومنوں کے تصرف میں زیادہ مالک ہیں. تو ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. تو یہ ساتھ کیوں کہا گیا؟ کیوں ضرورت پڑی؟ اس لیے بھی کہ پیغمبر کی بیویوں کا مقام بھی اسی طرح بڑا ہے جس طرح نبی کا مقام بڑا ہے. تو نبی کے خلاف لب کشائی کرنے والا بھی حلالی نہیں ہو سکتا. نبی کی ازواج کے حوالے سے لب کشائی کرنے والا بھی حلالی. اللہ اکبر. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کے حوالے سے یہ بات کہی، بخاری کی روایت ہے، ایک کافر کے حوالے سے یہ بات کہی کہ اس نے مجھے بہت ستایا ہے، یہاں تک کہ اب میری زوجہ پاک پر بھی اس نے لب کشائی شروع کر دی ہے کوئی جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کر دے؟ گویا ایک عرصے سے وہ نبی کی توہین کیے جا رہا تھا، نبی برداشت کرتے جا رہے تھے، لیکن جب نسبت نبوت پر آنچ آنے لگی تو رسول نے فرما دیا کہ اس کے حوالے سے کوئی ہے جو میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے؟ قرآن نے بھی سورہ نور میں نسبت نبوت کی وجہ سے سبحانک ھذا بہتان عظیم کہا. قرآن پاک نے وہاں پر دنیا اور آخرت کے عذاب کا ذکر کیا ہے.
ان بدبختوں کے لیے جو حضور کی ازواج پر لب کشائی کریں. فرمایا وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إِلَّا أَن تَفْعَلُوا إِلَىٰ أَوْلِيَائِكُمْ مَعْرُوفًا. یہ تیسرا جملہ ہے. یہ اب آپ تیسرے جملے کو سمجھنے سے پہلے ذرا اپنے اصل موضوع والی بات کو ذہن میں رکھیے گا. اصل موضوع کیا تھا؟ اصلاح نفس کے لیے عقیدت رسول سب سے بنیادی پہلو ہے. یہ بات تھی عقیدت رسول. عقیدت رسول کو بیان کرتے ہوئے پچھلے درس میں ہمارے سامنے آیا کہ رسول جب کافروں کی اطاعت نہیں کر رہے، منافقوں کی اطاعت نہیں کر رہے، ان کی بات نہیں مان رہے، تم بھی نہ مانو. رسول توکل علی اللہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو. رسول اللہ پر بھروسہ کر رہے ہیں، تم بھی کرو. ٹھیک ہے، یہ بات کی. اب رسول نے جب باطل رسموں کو توڑ دیا، چاہے وہ دوہرا دل ہونے کی کوئی بات کرے، چاہے بیوی کو ماں کہنے کی کوئی بات کرے، چاہے وہ متبنہ منہ بولے بیٹے کو بیٹا قرار دینے کی بات کوئی کرے، ان تمام رسموں کو جب رب نے رسول کی وجہ سے باطل قرار دے دیا، رسول کی وجہ سے ختم کر دیا، تو اب تم بھی ختم سمجھو. یہ بات سمجھائی؟ ہوا اقسط عند اللہ، یہ اللہ کے یہاں زیادہ انصاف کی بات ہے کہ ادعوہم لآبائہم، تم انہیں ان کے باپوں کے نام سے پکارو. یہ بات سمجھانے کے بعد اب اس آیت کریمہ میں اسی عقیدت رسول کو یوں سمجھایا کہ عقیدت رسول کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول تم پر سب سے زیادہ حق رکھتے ہیں، رسول تمہارے نزدیک سب سے زیادہ قریب ہے، رسول تم پر سب سے بڑے مالک ہیں. اب رسول کی بات کرنے کے بعد رسول کی ازواج کی بات کی کہ ان کا مقام اور مرتبہ بھی بلند ہے. اگر تم عقیدت رسول دل میں رکھنا چاہتے ہو، حقیقت ایمان کا ادراک کرنا چاہتے ہو، تو معرفت رسول پیدا کرو. اور معرفت رسول کے لیے لازم ہے کہ رسول سے منسوب ہر چیز کی عزت دل سے کرو. ہر بات کی، ہر چیز کی، ہر نسبت کی عزت تم دل سے کرو. ازواج مطہرات کا رسول کے ساتھ جو نسبت والا معاملہ ہے وہ لباس والا معاملہ ہے، اس لیے سب سے پہلے ان کی عزت اور توقیر کی بات کرو. عقیدت رسول کا لازمی حصہ ازواج مطہرات کا احترام. اور پھر اگلی بات، تیسرا جملہ جو یہاں پر ہے یہ بھی عقیدت رسول ہے. اس کو سمجھیے. رسول اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئے. آپ جانتے ہیں کہ یہاں پر مواخات کا جو ایک سلسلہ ہے، میثاق مدینہ کے ساتھ ساتھ ایک اور سلسلہ مواخات جس کو کہتے ہیں. مواخات کا معاملہ آپ نے کیا کیا؟ مہاجر کو انصاری کا بھائی قرار دیا. یہ بھائی عام نہیں تھے. اس وقت جب حکم ہوا تھا نا کہ بھائی بھائی ہو گئے، اس میں وراثت میں بھی شریک ہو گئے تھے، عام حقیقی بھائیوں کی طرح بھائی بن گئے تھے. یہ سارا کچھ ہوا. اب جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا سن 5 ہجری میں، گویا 5 سالوں تک ان کے رشتے اور ان کے ناطے آپس میں حقیقی بھائیوں جیسے تھے. 5 سال کے بعد اللہ پاک نے یہاں پر ایک اور بات فرمائی. اور وہ بات کیا فرمائی؟ کہ اب تک تمہارے رشتے اور ناطے جو چل رہے تھے وہ اس لیے چل رہے تھے کہ یہاں کسی مہاجر کا کوئی بھائی نہیں تھا، اللہ نے اس کے لیے ایک بھائی چنا. کسی مہاجر کا کوئی گھر نہیں تھا، یا اس کے لیے گھر چنا. لیکن جب اب 5 سالوں کے بعد کچھ مکہ کے لوگوں میں اسلام کی ہلچل مچنا شروع ہو گئی، غزوہ احزاب کے بعد لوگوں کے دل میں اسلام کی داغ بیٹھ گئی، لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اب چونکہ ان کے حقیقی بھائی اسلام میں آ رہے ہیں، اب ان کے حقیقی رشتہ دار اسلام میں آ رہے ہیں. رشتہ ایمان ہے، وہ رشتہ ایمان اپنی جگہ پر، لیکن اس سے مقدم ہوگا اب حقیقی رشتہ. گویا حقیقی رشتے کا اعتبار ایمان کی وجہ سے ہوا. جب تک مومن نہیں تھے اعتبار نہیں تھا، جب مومن ہو گئے تو فرمایا چونکہ دوہری نسبت آ گئی، ایک ایمان کی دوسری حقیقی رشتے کی، تو یہ رشتے اب مہاجر اور انصاری کے مواخات والے رشتے سے مقدم ہوں گے. لیکن پھر ساتھ یہ بھی کہا گیا کہ تم نے اس رشتے کو توڑنا نہیں ہے. الا ان تفعلوا الی اولیاءکم معروفا. ہاں اب تم نے اچھے طریقے سے، اچھے انداز سے اس رشتے کو لے کر چلنا ہے. دیکھیے وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ. اور رشتہ دار آپس میں کتاب اللہ کی روح سے مسلمانوں اور مہاجروں سے ایک دوسرے کے ترکے کے زیادہ حقدار ہیں. چونکہ میں نے عرض کیا کہ پہلے مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، اب چونکہ حقیقی رشتہ دار آ گئے تو یہ وارث بنیں گے اور مہاجر اور انصار ایک دوسرے کے وارث
پہلی بات یہ فرمائی الا ان تفعلوا الى اولیاءکم معروفا، مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں سے احسان کرنا چاہو تو اور بات ہے۔ کیا مطلب؟ اب یہ جو مواخات ہے نا، اس کو قرآن نے دوستی سے کہہ دیا، موالات سے تعبیر کر دیا۔ یہ مواخات موالات میں تبدیل ہو گئی۔ مواخات موالات دوستی میں بھائی چارہ یا بھائی بندی کا رشتہ بھائی چارے میں تبدیل ہو گیا، بھائی بندی کا رشتہ اخوت کا رشتہ اب ولایت میں تبدیل ہو گیا کہ اب تم ایک دوسرے کے دوست ہو گئے ہو، اور دوستی کے اس نتیجے میں تم چاہو تو چونکہ اے مہاجرین تمہارے ساتھ انصار نے بڑا اچھا کیا، ہم تم چاہو تو اپنی زندگی میں ان کے لیے کچھ ان کو ہدیہ گفٹ اور تحفے کے طور پہ دے دو، یا چاہے اپنے دنیا سے جانے کے بعد اپنے مال کے 1/3 حصے میں ان کے لیے وصیت کر جاؤ۔ آگے فرمایا کان ذالک فی الکتاب مسطورا، یہ حکم کتاب میں لکھ دیا گیا ہے، یعنی قرآن میں لکھ دیا گیا ہے یا لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا ہے۔ بس یہیں تک پڑھیں گے جی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔